Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Erha Khan's channel. How are you all? I hope all of you are fine and doing very well. Okay जी, तो आज का टॉपिक क्या है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आज का टॉपिक है किताबें. जी हाँ, किताबें. ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. मेरी फेवरेट किताब सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पे है और हमें इसे पढ़ना चाहिए. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सलाहुद्दीन अयूबी ने किस तरह जंग की, क्या किया, सारी चीज़ें. ज़िंदगी में हर चीज़ आपको धोखा दे देती है, पर किताब आपको कभी धोखा नहीं देती. जब भी तन्हाई फील करें, जब भी अपसेट हों, प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी फेवरेट किताब को अपने पास रखो और पढ़ो. जी हाँ, आजकल के डिजिटल दौर में भी मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ किताब, क्योंकि जितनी बेहतरीन दोस्त आपकी किताब होती है ना, उतना बेहतरीन दोस्त आपका कोई भी नहीं होता. मतलब आपको मैं सच्ची कह रही हूँ. मोबाइल फ़ोन आपका टाइम वेस्ट करती है, लेकिन जो आपकी किताब होती है ना, वो कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती. आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना टाइम स्पेंड करते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, चीज़ों को समझते हो, बुक में क्या लिखा था, बुक में क्या कहा गया है, आप उस चीज़ में खो जाते हो जब आप पढ़ना शुरू करते हो. इस किताब में जो असल चीज़ मैंने पढ़ी, मेरे पास वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी, पर आज का जो असल टॉपिक है मैं उस पर बात करना चाहती हूँ. आज का रियल टॉपिक है मुसलमान खुद क्यों कुछ नहीं करते. मैंने इस किताब में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैराग्राफ था जो मेरा फेवरेट है, हमेशा फेवरेट था, रहा है और रहेगा भी. उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई मुसलमानों की हालत ऐसे ख़राब हो गई थी. बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने से पहले सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन की बात है कि मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई छत टूटती थी तो वो दुआएं करते थे, अल्लाह ये छत बना दे, बस अल्लाह ताला ये छत बना देंगे अल्लाह ताला, और ख़ुद कुछ नहीं करते थे. खुद वो कुछ भी नहीं करते थे, उन्होंने छोड़ दिया. आज का टॉपिक क्या है कि अल्लाह ताला मदद करते हैं, पर आप खुद भी तो कोशिश करो ना. मैंने स्टार्ट में कहा कि किताबें, तो किताबें इसलिए कि मुझे ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज कहाँ से आई, मुझे किताबों से आई. किताबें जो है आपको राह दिखाती हैं, आपका जो विजन है वो क्लियर करती हैं. मतलब हर किसी ने अपने तरीके से लिखा हुआ है, अपने तरीके से उस चीज़ को बयान किया हुआ है. आप उसको पढ़ रहे हो, आप एक ही टॉपिक पे दूसरी किताब उठाओ, उसमें अलग बंदे का अपना विजन होगा, अपनी सोच होगी, आप उससे पढ़ोगे, आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा. तारीख चेंज नहीं होती, लेकिन बयान करने का अंदाज बदल जाता है. जिसका जो अंदाज है, आप उस चीज़ को देखोगे, उसे समझोगे, आप उसे ऑब्जर्व करोगे, अच्छा इस तरह करना है, अच्छा इस तरह करना है. बुक्स को समझना, बुक्स को लेके चलना, ये बहुत मैटर करता है. क्योंकि अगर आप बुक्स को पढ़ोगे, आपको समझ आएगी कि अच्छा हम सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है, कुरान पाक है. तो आपको पता चल जाएगा हम इस दुनिया में क्यों आए हैं. मुसलमान इस दुनिया में आए किस लिए थे, इंसान इस दुनिया में आए किस लिए थे, कि जी अल्लाह ताला के अहकामात को लेके आगे चलना है. रब की ज़ात के अहकामात हम भूल चुके हैं. ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें अपना नायब बना के भेजा, भाई दुनिया में फसाद मत बनाओ. हम दुनिया में फसाद फैला रहे हैं, कत्लो गारत हम लोग कर रहे हैं, दौलत में हम लोग लड़ रहे हैं, जादू तावीज़ तक तो हो रहे हैं. तो हम क्या हुए, अपने ट्रैक से हट गए. उस ट्रैक पे हमें कौन लेके आएगा, हमें कुरान पाक लेके आएगा, हमें नमाज रोज़ा लेके आएगा. और वो इस तरह की जो अच्छी किताबें हैं जो हमें बताएंगी कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ, मुसलमानों ने क्या किया, इस किस्म की चीज़ें हमें हमारी तारीख जो है वो याद कराएगी. आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है वीडियोस में आ रही है. मतलब आप कोई भी वीडियो उठा लो, उसमें इजीली आपको किसी भी पाकिस्तान की तारीख, टर्किश हिस्ट्री, किसी भी जगह की हिस्ट्री आपको इजीली मिल सकती है. मंगोलों की भी वीडियो बनी हुई है, उन पे आप वीडियो देख के जी अच्छा खासा इस्लामिक हिस्ट्री कुछ भी आप देख के आपको अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था. उस चीज़ का नुकसान, पहला नुकसान, जो ये रोल कर रहा है आप उसको वो अपने माइंड में, जैसे अर्तुगरुल था, तो हम लोग कि अच्छा अर्तुगरुल जो ये रोल कर रहा था, हमें लगता था कि वही एक्टर जो है वो अर्तुगरुल है. हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ गई, हमारे बच्चों के माइंड में वो चीज़ बैठ गई. इस चीज़ को हटाना है. ये जो किताबें हैं ना, इसमें अब हमें नहीं पता सलाहुद्दीन अयूबी कैसे दिखते थे, उनके साथ जो फौजी थे वो कैसे दिखते थे. और सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की तो इतनी सारी खदमात है ना कि मैं उस पर बोलना शुरू हो जाऊँ तो कम होगा.
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے اور وہ اولاد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح غیرت مند اولاد ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین. رب کی ذات سے جتنی دعا کی جائے کم ہے. جتنی دعا کریں اپنی اولاد کے لیے کریں, اپنے لیے کریں, اور ایسی اولاد مانگے, صحت مند اولاد مانگے, لیکن اچھے لوگوں کی طرح مانگے, صلاح الدین ایوبی کی طرح, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ چلنے والی اولاد مانگے, تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم آج کل کا سوچتے ہیں, آج کل کا مت سوچیں, فیوچر کا سوچیں, کیونکہ اصل چیز کیا ہے, آپ کا فیوچر ہے, آنے والی زندگی اصل چیز ہے. اگر آپ آنے والی زندگی کے بارے میں نہیں سوچو گے تو آپ کی لائف بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. ساری بات یہ ہے, دین کو سمجھیں, اسلام کو سمجھیں, اچھے سے زندگی گزاریں. اس کتاب میں کافی لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا. یہ کتاب جو ہے ایک انگریز نے لکھی ہوئی ہے, تو تھوڑا سا مسلمانوں کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا مطلب وہ ان کو مسلمانوں کو تھوڑا وہ لوور سمجھتے تھے. اس کتاب میں کہیں نہ کہیں اس طرح فیل ہوتا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں, بس ان کی نفرت تھی یا جو کچھ بھی تھا. نام ان کا ہے ہیرا الڈا البرٹ لیمب, ٹھیک ہے. تو ان کا جو نظریہ تھا وہ ہم لوگوں سے کافی چینج تھا, اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ ان سے کافی چینج ہے. تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں ڈالی ہیں. انسان دنیا میں آیا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے لڑتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک کے لیے لڑتے ہیں جو کہ افضل کام ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو دین کے لیے لڑتے ہیں جو کہ افضل ترین کام ہے. اس کو دنیا میں بھی بہت کچھ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. مسلمان کنٹریز والے جو ہیں, جو ہمارے فوجی بھائی ہیں, وہ بہت ہمارے دین کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہو کے قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں ان قیمتی اثاثوں کا جو ہے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس رب کا, اس کے بعد تمام آرمی فورسز کا, جہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے ہمیں ان کا تھینک یو بولنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کی ذات نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا. جب ہمیں مسلمان بنایا, ہمارے پاس قرآن پاک ہے, ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ خود کوشش کرو. ویٹ لے لیتے ہیں, جب تک آپ کھاتے جاؤ, جیسے میں نے, ویٹ کم نہیں ہوتا. آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, تب کہیں جا کے آپ کا 1 کلو کم ہوگا, 10 کلو کم ہوگا, پھر 12, پھر 20, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نارمل لائف میں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, آپ کو ہر چیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی لائف کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, آپ کو دوسروں کی لائف کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, آپ کو دین اسلام کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ساری باتیں جب آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہیں, تب کہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ بات تھی. تو یہی کہوں گی کہ پلیز محنت کیجیے. تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلانے سے ہی انسان کو پتہ چلتا ہے. دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, پر اپنی کوشش کیجیے. ان اسٹوڈنٹس کی طرح اپنی زندگی نہ گزاریں جو کہتے ہیں اللہ تو مجھے پاس کر دے, اللہ تو مجھے پاس کر دے, اور محنت نہیں کرتا, سارا سال کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا. ایون کہ ایگزام سے 1 دن پہلے بھی ہاتھ نہیں لگاتا کہ میں نے تو دعا کی ہے, میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, رب کی ذات میرے اوپر کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, پر محنت کرنے والوں کو رب کی ذات پسند کرتا ہے. اگر وہ کرم کرتا تو پھر کسی بھی پیغمبر کو حکم نہ ہوتا کہ وہ محنت کریں. کوئی بھی پیغمبر جو ہے وہ پھر محنت نہ کرتا, وہ آرام سے پیغمبر بیٹھے رہتے کہ بس یا اللہ ان کو مسلمان کر دے اور پوری کی پوری قومیں مسلمان ہو جاتی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جب کہا ہے کہ آپ محنت کرو, کوشش کرو, تو ہم تو پیغمبروں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈبل محنت کریں, ڈبل کوشش کریں, کیونکہ ہم تو امت ہیں اس نبی کی کہ جس نے وہ کل امتیں مسلمہ نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. اس رب نے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہم سب کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی دیکھیں. ان کی زندگی میں ہمیں پالیٹکس ملتی ہے, گھر ملتا ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ دیکھ لیں. انہوں نے قرآن پاک جب ان پہ نازل ہوا, انہوں نے لوگوں پہ کس طرح بھیجا. ان کے اندر وہ کافروں نے ان کی گواہی دی کہ بھئی یہ صادق ہے, یہ امین ہے. ہمیں وہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے, ہمیں پازیٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے, پازیٹیوٹی کو آبزرو کرنا چاہیے, اور ہمیں پازیٹیوٹی کو لے کے آگے چلنا چاہیے. سوری فین آن نہیں ہے, گرمی لگ رہی ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا پسینہ سویٹنگ آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ سویٹنگ آنے کا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جی سویٹنگ آنی چاہیے, ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے, تو آپ لوگوں کی ویڈیو بھی بن جائے گی اور میری سویٹنگ بھی ہو جائے گی. تو جتنا ہو سکتا ہے اچھی چیزوں کو سوچیں, کوشش کریں.
آپ اگر ایک جگہ بیٹھے رہو گے اس سے کچھ نہیں ہوگا پلیز. ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ ٹھہرا ہوا پانی بھی، پانی کتنی مطلب پانی کتنا زبردست، دریا کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں. لوگ دور دور سے جاتے ہیں وہاں جانے کے لیے، چشموں کو دیکھ لیں. لوگ جاتے ہیں، پانی ہے، پانی کے پیچھے لوگ مرتے ہیں. ہم گھر میں بھی مر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی دو، گرم پانی دو، کچھ بھی. پانی ایک نعمت ہے، مطلب اس پہ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جب وہ ٹھہر جاتا ہے، ایک گڈھے میں ٹھہر جاتا ہے، تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ وہ پانی بھی عذاب بن جاتا ہے. تب اس پہ لا کے مٹی پھینکی جاتی ہے، اس کو دفن کیا، اسپرے مارے جاتے ہیں تاکہ یہ ڈینگی، ملیریا، اس کے جو مچھر، یہ بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائے. پھر اس پہ مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو ٹھہرا ہوا پانی مت بننا، پانی بنو، پر کون سا پانی بنو؟ جو رواں ہوتا ہے، جیسے دریا ہے، جیسے سمندر ہے، وہ رکتا نہیں ہے. اور جو رکا ہوا پانی ہوتا ہے اس کے تو بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی لائف کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے پازیٹیو کام کریں اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جائیں. تو ارحا خان آئے گی آپ کی طرف اور ساری ویڈیو لے گی. تو آج کا ٹاپک کیا تھا؟ آج کا ٹاپک تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پر اپنی محنت ضرور کریں، کیونکہ آپ کی محنت بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے. تھینک یو سو مچ. آؤں گی اور ویڈیو لے کے. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.